ویلکم ٹو انر ٹیلز۔ آج کی کہانی ہے زارا اور زیان کی محبت کی۔ ایک ایسی کہانی جو محبت کی گہرائیوں، درد بھرے راز اور زندگی کے مشکل فیصلوں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ان جذبات کی ہے جو ہمیں محبت اور جدائی کے بیچ کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی، جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اپنے کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی کہانی کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ محبت کے آخری پل۔ زارا نے سگریٹ کا چھوٹا سا کش لیا اور سوچوں میں گم ہو گئی۔ کمرہ دھند بھری روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دیواروں پہ لٹکی تصویریں، ایک چھوٹی سی کھڑکی کے پاس رکھا ڈیسک لیمپ اور اس کا ہلکا نارنگی سا رنگ، سب کچھ ایک تسلی بھرا لیکن تنہائی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زارا اور زیان ایک بڑے نرم بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ بستر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ایک خالی کافی مگ رکھا تھا جو ان کے اس لمحے کے پرانے اور گہرے ہونے کا تعلق پیش کر رہا تھا۔ زیان نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر نرمی سے پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم اب ریڈی ہو؟ زارا ایک لمحے کے لیے خود میں واپس آئی۔ اس کا دل ایک عجیب سی کسک سے بھر گیا۔ اس نے جان بوجھ کر انجان بن کر پوچھا، کس چیز کے لیے؟ زیان نے اس کے سوال کا جواب دینے میں دیر نہیں لگائی۔ شادی کے لیے آف کورس، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ہر پل ہر لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس نے کہا، اور اس کی بات کے ساتھ ہی زارا کے چہرے پر پیار بھری کسز کرنے لگا۔ پھر وہ اس کے ہونٹوں کے پاس رکا اور نرمی سے بائٹ کرتے ہوئے کس کیا۔ اس نے پیار بھرے لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں ہم مل کے خوبصورت سی دنیا بنائیں، ایک ایسی دنیا جو کسی بھی خوف اور ڈر سے دور ہو۔ زارا کا دل ایک عجیب سی الجھن سے بھر گیا، جیسے اس کی زندگی کے ہر فیصلے کا بوجھ ایک پل میں اس کے کندھوں پر آ گیا ہو۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے اب جانا ہے۔ زیان اس بار اپنے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکا۔ وہ تیزی سے اٹھ کے زارا کے پیچھے آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، آج نہیں، آج رک جاؤ میرے پاس، لیٹ می ٹیک یو آؤٹ فار لنچ۔ زارا کا دل الجھ گیا۔ اگر وہ رک گئی تو پھر شادی کی بات ضرور ہوگی۔ وہ اس کا دل پھر سے نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ وہ بھی ایک اور سچائی زیان کو بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے پتا تھا اگر اس نے زیان کو یہ بات بتا دی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کرنے جا رہی ہے، اس کا انجام بہت سخت ہو سکتا ہے۔ وہ اس سب کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ بھی زیان کے لمس کو اور مزید محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتا تھا وہ سیلفش ہو کے سوچ رہی ہے، صرف اپنے بارے میں۔ وہ زیان کو کچھ اور ٹائم اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں محسوس کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ ڈر رہی تھی لنچ پر جانے سے کہ کہیں اس کا راز سامنے نہ آ جائے۔ لیکن زیان کے بے ضد ہونے پر آخرکار اسے ہاں کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، لیکن صرف لنچ، اس نے کہا جیسے وہ خود کو منا رہی ہو۔ ریسٹورنٹ کا ماحول گرم کافی اور ہلکی میوزک کی آواز سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جہاں روشنی تھوڑی سی دھیمی تھی اور باتیں گہری۔ کافی کے چمچ کی ہلکی آواز سنتے ہی زارا ایک پل کے لیے اس گھر میں واپس چلی گئی جہاں خاموشی بھی چیخو پکار کے شور میں گھٹ کر رہ جاتی تھی۔ زارا کا بچپن ایک ایسے گھر میں گزرا تھا جہاں محبت اور اطمینان کی جگہ چیخو پکار اور تہمتوں کا شور تھا۔ اس کے والد جو اکثر غصے میں رہتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کی مدر کو شکایت کا نشانہ بنا لیتے تھے۔ اگر کھانا ان کے من پسند نہ ہو تو ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کرتے، اور اگر اس کی ماں تھوڑی دیر کے لیے سج سنور جاتی یا آرام کر لیتی
تو انہیں لگتا کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط کر رہی ہے، ہمیشہ ٹائم برباد کرتی رہتی ہو، پتہ نہیں کس کے لیے تیار ہوتی رہتی ہو۔ یہ ان کی عام باتیں ہوتی تھی۔ زارا کی ماں ایک بے انتہا خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا باپ، اس کے اندر ایک عجیب خالی پن تھا جو کبھی بھر نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے غصے اور شکایتوں سے اپنی زندگی اور اپنے قریب کے ہر انسان کی زندگی کو جہنم بناتا رہتا تھا۔ زارا کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ الگ ہو سکے، لیکن اس کی ماں کبھی ہمت ہی نہ کر پائی۔ اسی وجہ سے زارا آہستہ آہستہ اپنی ماں سے بھی دور ہوتی گئی۔ جب زارا نے اپنے ٹین ایج ایئرز میں قدم رکھا تو اس کی زندگی میں ایک نئی دنیا کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے درد اور خالی پن کو بھلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے فلنگز شروع کیے۔ یہ اس کے لیے صرف وقت گزاری کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ کئی لڑکے اس کے آس پاس تھے جو اس کی خوبصورتی اور پراسرار شخصیت سے متاثر تھے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے بھی تھے جو اسے دل سے چاہتے تھے، لیکن زارا انہیں صرف وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتی، کیونکہ وہ کسی بھی طرح اس کا دل نہیں بھر پاتے تھے۔ ہر رشتے میں اسے ایک عجیب خالی پن محسوس ہوتا تھا جو وہ کسی کے ساتھ رہ کے بھی بھر نہیں پاتی تھی۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک وہ زیان سے نہیں ملی تھی۔ زیان کی پرسنالٹی میں ایک ایسا سکون تھا جو زارا کے اندر کی بے چینی کو راحت میں بدل دیتا۔ زیان کے ساتھ زارا وہ سب محسوس کر رہی تھی جو اس نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں محسوس کیا تھا: پیار، احساس اور اخلاص۔ اس نے پہلی بار کسی کے ساتھ ایسی ایموشنل اور فزیکل انٹیمیسی کو محسوس کیا۔ اسے لگا کہ وہ سیف ہے۔ اسے زیان کے ساتھ نے وہ سکون دیا جو اس کے گھر کی دیواروں سے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ اکثر زیان کے اپارٹمنٹ چلی جاتی، جہاں وقت بہت سکون اور خاموشی سے گزر جاتا، جہاں صرف وہ دو ہوتے، ان کے بیچ کا ایک ایسا راز جو دنیا سے الگ تھا۔ جب وہ زیان کے ساتھ ہوتی تو اسے محسوس ہوتا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے ہر چیز اپنی جگہ پر ہو۔ زیان کا ہر لفظ اور ہر ایکشن اسے شو کرتا کہ وہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ لیکن زارا کے دل کا ڈر اور اس کی زندگی کے خوف اسے تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ اس جگہ پہ لے آتے جہاں وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈرنے لگتی کہ کیا پتہ کب زیان بھی اس کے باپ کی طرح کس بات پہ چیخنا چلانا شروع کر دے۔ لیکن وہ اپنے یہ خوف زیان کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ زیان اس کے لیے کتنا ہی قیمتی ہو، اس کے لیے اپنے دل کو کسی کے سامنے ایسے کھول کے رکھ دینا آسان نہیں تھا۔ اگر زیان بھی ویسا ہی نکلا تو یہ سوچ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس نے اکثر یہ دیکھا تھا کہ کیسے محبت صرف شروع میں محسوس ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی جگہ الزام اور دھوکے لے لیتے ہیں۔ اس نے خود سے یہ وعدہ کیا تھا وہ کبھی بھی کسی کے اتنے قریب نہیں آئے گی کہ وہ اس کا دل توڑ سکے۔ اس کے والد کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جب زیان نے مینیو بند کرتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا تم خوش ہو؟ زیان نے بنا کسی وارننگ کے پوچھا۔ زارا ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے پل بھر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا اور ایک ہلکی سی مسکان لیتے ہوئے کہا، خوشی ایک عجیب چیز ہے زیان، کبھی لگتا ہے کہ وہ پاس ہے اور کبھی لگتا ہے کہ وہ بہت دور ہے، بہت دور۔ زیان نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کے الفاظ کے پیچھے چھپی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ تو کوئی فلاسفیکل جواب دیا ہے تم نے، میں تمہارے دل کی بات پوچھ رہا ہوں زارا۔ زارا نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور بولی، دل کی باتیں ہمیشہ سمجھنے میں اتنی آسان نہیں ہوتی، کبھی کبھی تو مجھے خود نہیں پتا میں کیا چاہتی ہوں زیان۔ زیان تھوڑا سا جھنجھلا گیا، لیکن اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر بولا، تم اتنی کمپلیکس کیوں ہو زارا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم ساری کی ساری میرے پاس ہو، لیکن فزیکلی میں تمہیں چھو سکتا ہوں، اپنے سینے سے لگا سکتا ہوں، ایسے کہ کوئی دوری کی گنجائش نہ ہو، لیکن پھر بھی تم میرے پاس نہیں ہوتی، تمہارا مائنڈ کہیں اور ہوتا ہے،
تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پزل سالو کر رہا ہوں۔ زارا ہنسی، لیکن اس ہنسی میں جیسے ایک ہلکا سا دکھ تھا۔ شاید اسی میں تو مزہ ہے زیان، اگر تم مجھے سمجھ گئے اور یہ پزل سالو ہو گیا تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی اور تم بور ہو جاؤ گے۔ زیان اس کے جواب پر حیران اور تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا۔ تم میری بات ہمیشہ گھما کیوں دیتی ہو زارا؟ اگر کبھی انسان کوئی پزل نہ سالو کر سکے تو وہ اسے اریٹیٹ بھی ہو جاتا ہے، اسے نامکمل بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کوئی پزل سالو کرے اور تب بور ہو، کبھی کبھی اس پزل کی کمپلیکسٹی بھی انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اسے ادھورا ہی چھوڑ دے اپنے ذہنی سکون کے لیے۔ زارا نے اپنے کپ کو ٹیبل پر رکھا اور ہلکا سا ہنس کر بولی، چلو دیکھتے ہیں تم کس بات سے بور ہوتے ہو، پزل مکمل کرنے سے یا اس کی کمپلیکسٹی کی فرسٹریشن سے؟ زیان نے ایک گہری سانس لی اور کہا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم مجھے اپنے دل کے پاس آنے ہی نہیں دینا چاہتی۔ تم نے خود یہ دیوار اپنے اور میرے بیچ بنائی ہے، مجھے نہیں معلوم ایسا کیوں کیا ہے تم نے۔ زارا نے کپ کو دھیرے سے ٹیبل پہ رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، جیسے وہ کچھ بولنا چاہتی ہو لیکن الفاظوں کا دامن پکڑ نہ پا رہی ہو۔ تم کیوں سمجھتے ہو کہ ہر رشتے میں ہر دیوار گرانا ضروری ہے، ہر چیز جان لینا ضروری ہے، ہر بات کہنا ضروری ہے؟ زیان تھوڑے آگے جھک کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آواز میں اب نرمی آ گئی تھی۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے زارا کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ میرے لیے جاننا ضروری ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہر درد میں، تمہاری ہر خوشی میں۔ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ زارا نے ہلکے سے اپنا درد چھپاتے ہوئے بولا، لیکن اس کے ہونٹ تھوڑا کانپے۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہر انسان اپنا درد شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ ایسا ضروری نہیں ہے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکتی جو تم چاہتے ہو زیان۔ زیان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس کی انگلیوں کو دھیرے سے دباتے ہوئے بولا، میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا زارا، میں صرف تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ ہر وہ لمحہ جینا چاہتا ہوں جو تمہیں مشکل لگتا ہے۔ زارا نے کوئی جواب نہ دیا تو زیان نے اس کے ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیے۔ میں تمہارے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ زارا ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے دل کی تیز دھڑکن کو خاموش کرنے کی کوشش کی اور کہا، کسی پہ بھروسہ کرنے کے لیے اپنے آپ پر بھی بھروسہ ہونا چاہیے زیان، اور شاید وہ یقین مجھے خود پر ہی نہ ہو۔ زیان کے چہرے پہ ایک الجھن آ گئی، جیسے وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زیان نے زارا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پہ نرمی سے کس کرتے ہوئے بولا، تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، سب مشکل باتیں چھوڑ دو زارا اور مجھ سے شادی کر لو، ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ہونٹوں کے ٹچ نے زارا کو بے قرار کر دیا۔ زارا نے بات ختم کرنا چاہی لیکن اس کے ذہن میں کچھ نہ آیا تو اس کے چہرے کے پاس گئی اور شرارت سے بائٹ کیا اور دھیرے سے بولی، تم زیادہ سوچ رہے ہو زیان، وی ڈونٹ ہیو ٹو فگر آؤٹ ایوری تھنگ ناؤ۔ یہی وہ ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے زارا ہمیشہ زیان کی ہر مشکل بات ٹال دیا کرتی تھی۔ زیان کے چہرے پر تسلی نہیں تھی لیکن اس نے اس بات کو فی الحال ٹال دیا۔ تبھی زارا کے فون پہ ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس کا فون اسکرین ہلکا سا چمکا اور اس نے جلدی سے فون اپنے پاس کر لیا۔ زیان نے زارا کی بے چینی کو دیکھا۔ کیا تھا؟ بس ایک ای میل، زارا نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اس کا چہرہ اس کی بات کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ زیان اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ زارا، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ زارا نے مسکرا کر کہا، کچھ بھی نہیں ہے، ہر بات پہ پریشان نہ ہوا کرو۔ زیان کے چہرے پر کنفیوژن اور الجھن کا ملاپ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتا زارا اپنی کافی ختم کر چکی تھی۔ چلیں، مجھے کچھ کام یاد آ گیا ہے، اس نے کیجولی کہا، لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ زیان اس کا چہرہ اب بھی سوالوں سے بھرا تھا اور زارا نے بھی اس بات کو محسوس کیا، لیکن وہ ابھی اپنے دل کی بات زیان کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے تک پہنچے، زیان نے ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زارا،
मुझे लगता है तुम मेरे साथ पूरी तरह ऑनेस्ट नहीं हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ, जो भी है मैं संभाल लूँगा। ज़ारा ने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट एक बार फिर उसकी धुंधली आंखों का पर्दा बन गई। हर बात अभी जान लेना ज़रूरी नहीं है। ज़यान उसके जवाब को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी अब जाग चुकी थी। ज़ारा के फ़ोन की स्क्रीन अब भी उसके दिमाग में चल रही थी। वो कौन सी बात थी जो ज़ारा उसे शेयर नहीं कर रही थी? यहाँ पर ख़त्म होता है मोहब्बत के आखिरी पल, ज़ारा और ज़यान की कहानी का पार्ट 1। ये जानने के लिए कि ज़ारा ज़यान से क्या बात छुपा रही है, अगला पार्ट ज़रूर देखिए, जो कि अवेलेबल होगा नेक्स्ट वीक हमारे चैनल इनर टेल्स पे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अगले पार्ट्स की अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया।